بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مسلمان سیاسی مفکر کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے امام غزالی۔ تاریخ اسلام میں خراسان کے صوبے کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ یہ صوبے بے شمار سیاسی، سماجی اور مذہبی تحریکوں کی آمجگاہ بنا رہا۔ اسی صوبے میں طوس نامی ایک ضلع ہے جو اب مشہد کہلاتا ہے، جس میں امام علی رضا اور ہارون الرشید جیسے گنجائے گرامایہ مدفون ہیں، اور اسی ضلع نے فردوسی، نظام الملک اور غزالی جیسی نامور ہستیوں کو جنم دیا۔ حالات زندگی کیا تھے؟ امام غزالی کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور خطاب حجت الاسلام ہے۔ ان کے والد بھی محمد کہلاتے تھے اور دادا بھی اسی نام سے مشہور تھے، البتہ پردادا کا نام احمد تھا۔ امام صاحب 450 ہجری بمطابق 1058 میں طوس کے مقام طاہران میں پیدا ہوئے اور اسی سال ماوردی نے وفات پائی۔ غزالی کی وجہ تسمیہ میں بڑا اختلاف ہے۔ اکثر مورخین اور ارباب سیر کا دعویٰ ہے کہ لفظ غزالی کا مادہ غزل ہے، جس کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ امام صاحب کے والد سود کا کاروبار کرتے تھے، اسی نسبت سے وہ غزالی کہلائے۔ ابن خلکان کی بھی یہی رائے ہے۔ اس نظریے کے حامی غزالی کی زے کو مشدد پڑھتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایک جماعت جس میں علامہ سمعانی بھی شامل ہے، اس بات کی قائل ہے کہ طوس کے ضلع میں غزالہ نامی ایک گاؤں تھا۔ امام صاحب اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور اسی نسبت سے وہ غزالی کہلائے۔ یہ لوگ غزالی کی زے کو مشدد نہیں مخفف پڑھتے ہیں۔ مولانا شبلی نے پہلے نظریے کی تائید کی ہے اور دوسرے کے غلط ہونے کی صرف یہ دلیل دی ہے کہ طوس میں غزالہ نام کا کوئی گاؤں نہیں۔ ویسے 800-900 سال کے بعد ایک گاؤں ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلانا ممکن نہیں، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ غزالہ نامی کوئی گاؤں تھا یا نہیں۔ امام صاحب نے ابتدائی تعلیم طوس ہی میں حاصل کی، پھر وہ نیشا پور پہنچے، جہاں امام المعالی جوینی اور امام الحرمین جیسے بزرگوں کے آگے زانوِ تلمس طے کیا۔ انہوں نے مشہور سلجوقی وزیر نظام الملک تک رسائی حاصل کی۔ پھر 440 ہجری مطابق 1091 میں وہ بغداد کے کالج نظامیہ میں معلم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 23 برس کی تھی۔ اتنی کم سنی میں نظامیہ کی مسند درس پر کوئی اور متمکن نہیں ہوا۔ دارالخلافہ میں قیام کے دوران غزالی اپنے علم و فضل کے ذریعے ارکان سلطنت کے ہم اثر ہو گئے، حتیٰ کہ سلطنت کے اہم امور آپ ہی کے مشوروں سے انجام پاتے تھے۔ قیام بغداد کا یہ 4 سالہ مختصر دور امام صاحب کی زندگی کا بہترین زمانہ ہے۔ انہوں نے نہایت پرشکوہ زندگی گزاری، حتیٰ کہ ان کے کپڑوں اور سواری کی قیمتوں کا تخمینہ فقیہ ابو المنصور نے 500 اشرفیاں لگایا ہے۔ لیکن شان و شوکت کا یہ دور زیادہ عرصہ نہ رہا۔ 488 ہجری بمطابق 1095 عیسوی میں غزالی نے 38 سال کی عمر میں تارک الدنیا ہو گئے۔ بغداد سے نکل کر دمشق پہنچے، وہاں تدریس کے ساتھ ساتھ مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ 2 سال دمشق میں قیام رہا، پھر بیت المقدس جا نکلے، پھر عازم حرمین شریفین ہوئے۔ مکہ معظمہ میں ایک طویل قیام کے بعد انہوں نے مصر اور اسکندریہ کا بھی سفر کیا۔ آخرکار اہل و عیال کی محبت انہیں وطن کھینچ لائی۔ نظام الملک کے بیٹے فخر الملک کے شدید اصرار سے مجبور ہو کر نیشا پور میں کچھ دنوں درس و تدریس میں بھی مصروف رہے، لیکن جلد ہی اس عہدے سے سبکدوش ہو کر طوس چلے گئے اور خانہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی۔ گھر کے قریب ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی، جہاں وہ آخری دم تک ظاہری اور باطنی علوم کی اشاعت میں مشغول رہے۔ امام غزالی نے 505 ہجری بمطابق 1111 عیسوی میں بعمر 55 سال انتقال فرمایا۔ اب تصانیف کیا ہیں ان کی؟ غزالی نے کل 55 سال کی عمر پائی۔ اس کے باوجود تمام علوم میں متعدد اولیٰ مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، علم الکلام، تعلیم، وعظ و مناظرہ میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ ہم عصروں سے گوئے سبقت لے گئے۔ فلسفہ میں تو وہ ایک مستقل مکتب خیال کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ روحانیات میں انہوں نے وہ عالی مقام حاصل کیا جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہو سکا۔ درس و تدریس میں مجاہدہ اور ریاضت، سفر و سیاحت، حج زیارت میں مشغول رہنے کے باوجود انہوں نے 50 سے اوپر کتابیں لکھی، اور ان میں بڑی سے بڑی ضخیم کتابیں شامل ہیں۔ یاقوت التاویل فی تفسیر التنزیل کے نام سے علم تفسیر پر ایک کتاب لکھی جس کی 40 جلدیں ہیں۔ پھر یہ تصانیف اسلامی علوم تک محدود نہ تھیں۔ غزالی نے دیگر مذاہب پر بھی کتابیں لکھی۔ القول الجمیل فی الرد علی من غیر الانجیل میں انجیل کے مروجہ نسخوں پر تنقید کی ہے۔ باطنیہ، اسماعیلیہ اور امامیہ مذاہب کی رد میں انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کی۔ غزالی کی تصانیف کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں عربی کے علاوہ فارسی زبان کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہمیں غزالی کے صرف انہی تصانیف سے سروکار ہے جو بلا واسطہ سیاسیات سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے کی اہم ترین تصنیف المنقذ من الضلال ہے۔ اس کتاب میں امام صاحب نے علوم کی قسمیں گنوائی ہیں، پھر ہر علم کی تعریف اور موضوع بیان کرنے کے بعد ایک علم کا تعلق دوسرے علم سے ظاہر کیا ہے،
फिर इन उलूम की गिरोहबंदी भी की है। सियासियात के मुतालिक लिखा है कि ये इल्म आसमानी किताबों से हासिल होता है जो रसूलों के ज़रिए इंसानों तक पहुँचती हैं, या सलफ़ सालिहीन के अहकाम व अक़वाल से इल्म व सियासियात के उसूल माख़ूज़ हैं। गज़ाली की दूसरी गिरह माया तसनीफ़ अहया उल उलूम है। ये किताब इमाम साहब ने अपनी 10 साला सैर व सियाहत के दौरान लिखी। ये नादिर मालूमात का ज़ख़ीरा है। इस किताब की 4 जिल्दें हैं। पहली जिल्द का मौज़ू इबादत है, जिसमें अक़ायद व इबादात पर नए अंदाज़ से रोशनी डाली गई है। दूसरी जिल्द आदात से मुतालिक है, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे के मुख्तलिफ कामों के आदाब सिखाए गए हैं। तीसरी जिल्द में मुहलिकात से बहस की गई है, फितरत इंसानी और इज्तिमा का तज्ज़िया किया गया है। हमारे नुक्ता ख़याल से ये तमाम जिल्दों से ज़्यादा अहम है। चौथी और आखिरी जिल्द में मंजियात ज़ेर बहस आए हैं और इखलाक फ़ाज़िला बेतफ़सील बयान किए गए हैं। अहयाउल उलूम में जा बजा गज़ाली के सियासी अफ़कार मिलते हैं, जिनमें मुमलिकत की इब्तिदा, बादशाह की ज़रूरत और मुआशी मसाइल शामिल हैं। गज़ाली की एक और तसनीफ़ तबर्रुल मसबूक है, जो सियासियात और इखलाकियात के मौज़ू पर लिखी गई है। इस किताब में मलिक शाह सल्जूक़ के बेटे ग़यासुद्दीन अबू शुजा मुहम्मद को उमूर मुमलिकत की अंजामदही में ज़रूरी मशवरे दिए गए हैं। इन मशवरों से गज़ाली के सियासी नज़रियात की वज़ाहत होती है। कीमियाए सादत में गज़ाली ने अहया उल उलूम का खुलासा लिखा है और अवाम के मुस्तफ़ीद होने के ख़याल से फ़ारसी ज़ुबान इस्तेमाल की है। इस किताब में बतौर मुक़द्दमा मारिफ़त के बाब का इज़ाफ़ा कर दिया गया है। मारिफ़त नफ्स के सिलसिले में इंसानी कवायद ज़ाहिरी व बातिनी का तफ़सील से जायज़ा लिया गया है, जिससे इंसान की मुतज़ाद क़ुव्वतें और उसकी आला सलाहियतें मालूम होती हैं। किताबुल इक़्तिसाद फ़िल एतिक़ाद अगरचे बुनियादी तौर पर अक़ायद की किताब है, लेकिन इसमें भी जा बजा सियासी उसूल बयान किए गए हैं। बिलख़ुसूस सुल्तान की इज़्ज़त व एहतराम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर बयान सर्फ़ हुआ है। इन किताबों के अलावा गज़ाली की फ़िक़ही तसानीफ़ वसीत, बसीत और बिलख़ुसूस वजीज़ में सियासी मसाइल के हल पेश किए गए हैं। सियासी मसाइल हल किए गए हैं। इमाम गज़ाली की एक और तसनीफ़ सरुल आलमीन है। इसकी इबारत और अंदाज़े बयान दीगर तसानीफ़ से कदरे मुख्तलिफ है। इसलिए मौलाना शिबली ने इस किताब के जेली होने का फ़तवा सादिर कर दिया है। और फिर अहम तसनीफ़ात के बरक्स सरुल आलमीन ने बार बार इमामुल हरमैन का इसमें ग्रामी बयान हुआ है, जिसने शिबली के ख़याल को मज़ीद तक़वियत पहुँचाई है। ताहम ये बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि इमाम साहब के आखिरी 12 साल अजीब व गरीब तरीके से गुजरे। इस सिलसिले में उन पर जज्ब व बेखुदी की कैफियत तारी रही। इन कल्बी कैफियत का असर उनकी तसनीफ़ पर भी पड़ा। मुमकिन है जज्ब की शिद्दत में इमामुल हरमैन का नाम बेसाख्ता कलम से निकल गया हो। सरुल आलमीन में रमूज़े मुमलिकत बयान हुए हैं। एक और तसनीफ़ फ़ातिहुल उलूम का ज़िक्र ज़रूरी है, जिसमें उलूम की किस्में बयान की गई हैं। हर एक इल्म के मौज़ू से बहस की गई है। इन उलूम में सियासत का ख़ास तौर पर ज़िक्र है। अब उसलूब बयान और तर्ज इस्तदलाल कैसा है? गज़ाली का उसलूब बयान निराला है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि अवाम उनके ख़यालात से बहरामंद हो, इसलिए उन्होंने मुरवज्जा तर्ज के खिलाफ निहायत सलीस और आम फ़हम ज़ुबान इस्तेमाल की है। उनके ज़माने में अरबी ज़ुबान की मकबूलियत कम हो चली थी और सफ़ारी और सासानी हुक्मरानों की तवज्जो से फ़ारसी अपनी खोई हुई अज़मत दोबारा हासिल कर रही थी। गज़ाली ने अरबी के अलावा अपनी तसारीफ़ में फ़ारसी को भी ज़रिया इज़हार बनाया है। जहाँ तक उनकी तसानीफ़ के मौज़ू का सवाल है, इसमें इख्तिरा और जिद्दत को ज़्यादा दखल हासिल नहीं है। निकलसन ने अपनी शोहर आफ़ाक तारीख़ अदब अरबी में गज़ाली के मुताल्लिक़ डी एम मैकडोनाल्ड का ज़रीन कौल नकल किया है कि गज़ाली ने अपनी तसानीफ़ में कोई नया रास्ता नहीं किया, ताहम वो इतनी अजीम शख्सियत के मालिक थे कि रोंदे हुए रास्ते पर इस तरह चले कि उसे शाहराए आम बनाकर छोड़ा। गज़ाली ने आलम तफूलियत ही से मौत हयात की गुत्थियां सुलझानी शुरू कर दी थी। इस गौर फ़िक्र का लाज़मी नतीजा ये निकला कि उन्होंने तमाम चीज़ों के वजूद ही से इनकार कर दिया, हत्ता कि हवास और अकल भी उनके नज़दीक काबिल एतमाद ज़राए न रहे। उन्होंने तजर्बात ही को इल्म का वाहिद ज़रिया करार दिया। इन तजर्बात में ज़ाती तजर्बा के अलावा दूसरों के तजर्बे भी शामिल हैं। उनकी राय में इल्हामी किताबें अंबिया के अक़वाल और सहाबा और सलफ़ सालेहीन के आसार उम्दा तरीन तजर्बात हैं। यही वजह है कि गज़ाली अपने नज़रियात के सबूत में कुरानी आयात पेश करते हैं। कहीं कहीं तौरात इंजील से भी इस्तदलाल करते हैं। अहादीस तो उन्होंने बेशुमार पेश की हैं। सहाबा किराम नीज़ मशाइख के अक़वाल से दलाइल दिए हैं। रिवायात के सिलसिले में मुहद्दिसीन की कायम करदा रिवायत और दरायत के उसूल की सख्ती से पाबंदी नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अक्सर ज़ईफ़ रिवायतें भी पेश कर दी हैं। इसलिए वो अहम असर और बाद के मुहद्दिसीन के एतराज़ात का हदफ बने। गज़ाली अपने पेशर मुफक्किर मावर्दी की तरह शाफ़ी मकतब ख़याल से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम उनका दामन तक़लीद जामिद से पाक है। उनकी तसानीफ़ में अक़लियत की जाबजा झलक मिलती है, अगरचे उसूली तौर पर वो अक़ल को यकीनी इल्म के हुसूल का ज़रिया नहीं समझते। मसलन वो इल्म की फ़ज़ीलत साबित करने के लिए अक़ली दलाइल का सहारा लेते हैं। गज़ाली का तर्ज़ इस्तिदलाल बहुत हद तक तारीख़ी है। मावर्दी और निज़ामुल मलिक की तरह अपने नज़रियात को साबित करने और उन्हें ज़हन नशीन कराने के लिए वो तारीख़ी शवाहिद भी पेश करते हैं।
تاہم ان کی اکثر مثالیں تاریخ اسلام ہی سے ہوتی ہیں۔ تو اسی کے خلاف وہ بہت کم یونانی، ایرانی اور ہندی روایات پر اپنی دلیلوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تاہم ماوردی سے زائد ہی غیر مسلموں کی تاریخ سے مثالیں غزالی نے پیش کی ہیں۔ ایران کی تاریخ سے وہ اکثر نوشیروان عادل اور اس کے مشہور وزیر بزر جمہر کے اقوال درج کرتے ہیں۔ غزالی پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو سمجھانے کے لیے ایسی عام فہم مثال دیتے ہیں کہ ہٹ درم سے ہٹ درم آدمی کو اقرار ہی کرتے بنتا ہے۔ مثلاً یہ بہت بڑا نزاعی مسئلہ تھا کہ انسان کو دنیا سے دل لگانا چاہیے یا صرف آخرت کا ہو کر رہ جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دو متضاد رویے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سراسر اسی دنیا کا ہو کر رہ جاتا اور آخرت سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا، اور دوسرا یہ کہ انسان تارک الدنیا ہو کر پہاڑوں کے غاروں کا باسی بن جاتا اور درندوں کی ہمسائیگی اختیار کر لیتا۔ غزالی نے دونوں کے بین ایک نئی راہ متعین کی، وہ یہ کہ دنیاوی امور میں ضرور مشغول رہے، لیکن صرف اتنا کہ وہ ضروریات زندگی مہیا کر سکے تاکہ جسم و جان میں رابطہ قائم رہے۔ اس امر کو ذہن نشین کرانے کے لیے امام صاحب نے نہایت عام فہم مثال دی ہے کہ انسان اس دنیا میں حاجی کی مانند ہے جو خانہ کعبہ کی طرف ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اگر کوئی حاجی قافلے کی فرودگاہ پر اترے اور اپنی سواری کی گھاس دانہ اور اس کے بناؤ سنگھار میں محو ہو جائے، کہیں سے اچھی گھاس لا کر دے اور کہیں سے ٹھنڈا پانی لا کر پلاوے، حتیٰ کہ اسی اہتمام میں وہ قافلے سے بچھڑ جائے اور اس کو یہ علم بھی نہ ہو کہ اگر ایسا کروں گا تو حج سے رہ جاؤں گا، خود اور سواری دونوں تباہ ہو جائیں گے، لیکن جو حاجی ہوشیار ہوگا اس کا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور وہ سواری کی خدمت بقدر ضرورت ہی کرے گا تاکہ اس میں طاقت رفتار قائم رہے۔ اسی طرح جو شخص سفر آخرت کے متعلق عقل رکھتا ہے وہ بدن کی ضروری خدمت کرتا ہے۔ غزالی نے دنیا کے مکر و فریب کو سمجھانے کے لیے نہایت عام فہم 8 مثالیں دی ہیں جن سے عالم اور عام آدمی برابر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب سیاسی نظریات۔ غزالی مسلم مفکرین میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے سیاسیات کی اہمیت سے بحث کی ہے۔ وہ جملہ علوم کی صف میں سیاسیات کو اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ انہوں نے علوم کی 2 قسمیں بتلائی ہیں۔ پہلی قسم میں وہ علوم شامل ہے جو دین سے تعلق نہیں رکھتے، وہ اس قسم میں ریاضی، منطق اور طبیعیات وغیرہ کو شامل کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے علوم میں جو شرع سے متعلق ہیں، مثلاً ماوراء الطبیعیات، سیاسیات، علم الاخلاق اور علم النفس وغیرہ۔ گویا امام صاحب کے نزدیک سیاسیات ایک دینی علم ہے اور بہت اہم ہے۔ انہوں نے سیاسیات کی تعریف بھی کی ہے کہ وہ علم جو مملکت کے نظم و نسق کے مذہبی اور روحانی امور سے بحث کرتا ہے، وہ اصول سیاست کا ماخذ بھی کتب الہیہ اور بزرگوں کے احکامات سے دیتے ہیں۔ مقاصد اور اقسام۔ امام صاحب کے نزدیک انسانی زندگی کے لیے 4 چیزیں لابدی اور ضروری ہیں: غذا، لباس، مکان اور باہمی تعلقات۔ ان چاروں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر غذا کے لیے زراعت، لباس کے لیے نوربانی اور مکان کے لیے علم تعمیر اور باہمی تعلقات کے لیے سیاسیات ضروری ہے۔ ان چاروں فنون میں بھی وہ سیاست کو اہم ترین کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک سیاست ہی پر باہمی تعلقات اور خوشگوار زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے وہ ماہر سیاسیات کے لیے اعلیٰ اوصاف سے متصف ہونے کی شرط لگاتے ہیں اور دیگر فنکار اور صناع اور معماروں کے لیے ان صفات کو وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ سیاست دان اپنی انہی صفات کے باعث دوسروں سے خدمت لیتا ہے اور سب کو اپنا تابع اور مطیع سمجھتا ہے۔ غزالی نے سیاست کے 4 مراتب بتلائے ہیں۔ سیاست کا اعلیٰ ترین مرتبہ ان کے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیاست کو حاصل ہے، کیونکہ ان کے اوامر و نواہی خاص و عام ہر ایک کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ظاہر و باطن ہر حال میں واجب التعمیل ہیں۔ دوسرا مرتبہ خلفاء و ملوک اور سلاطین کی سیاست کا ہے۔ ان کے احکامات بھی خاص و عام پر حاوی ہوتے ہیں مگر صرف ظاہر پر، باطن ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ سیاسیات کا تیسرا مرتبہ علماء کی سیاست ہے۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ان کے احکامات خواص کے باطن پر حاوی ہوتے ہیں۔ نہ تو عوام میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ علماء سے استفادہ کر سکیں اور نہ علماء ہی میں اتنی قوت ہے کہ لوگوں کے ظاہر پر تصرف کر سکیں۔ چوتھی اور آخری سیاست واعظوں کی ہوتی ہے۔ واعظ عوام کے باطن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح غزالی کے نزدیک ملوک و سلاطین کا مرتبہ انبیاء کے بعد اور علماء اور واعظین سے پہلے ہے۔ اختیارات کے لحاظ سے وہ انبیاء سے صرف اس امر میں کم ہے کہ وہ لوگوں کے باطن پر متصرف نہیں ہوتے۔ سیاسیات کی غرض و غایت امام غزالی کے نزدیک انسان کی دنیوی اور اخروی زندگی کی فلاح ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ علم سیاست کی مدد کے بغیر فلاح دارین ناممکن الحصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت شرعی و قانونی بنیاد پر قائم ہو اور علم سیاست کے ذریعے اس کی تعمیل کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان کا معاش و معاد خوشگوار اور بہتر نہ ہو جائے۔ اب نظریہ مملکت کیا ہے؟ امام غزالی پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے اجتماع کو قضائے فطرت انسانی قرار دیا ہے۔
اس طرح انہوں نے مثبت نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا پیشرو مفکر فارابی ترک حقوق باہمی کا قائل ہے۔ غزالی ارسطو کی طرح انسان کے مدنیت تباہ ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان فطرتاً تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اجتماع کا محتاج ہے اور اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ہم جنس اس کے ساتھ رہے۔ امام صاحب انسانی اجتماع کی دو وجہ بتلاتے ہیں: اول بقائے نسل انسانی جو عورت و مرد کی ہم نشینی کے بغیر ممکن نہیں، اور دوم اسباب زندگی کی فراہمی اور تربیت اولاد۔ پہلے سبب کا لازمی نتیجہ بچوں کی پیدائش ہوتا ہے، اس لیے ان بچوں کے لیے سامان کی ضرورت ہوتی ہے اور بغیر خاص توجہ کے ان کی پرورش ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ہی شخص اولاد کی تربیت و حفاظت اور سامان غذا مہیا نہیں کر سکتا جس سے خاندان وجود میں آتے ہیں۔ پھر ایک خاندان کا یکا و تنہا زندگی گزارنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ یہ بھی کافی نہیں کہ ایک شخص اپنے ظالم فرزند کو لے کر ایک مکان میں بیٹھ رہے، کیونکہ اس طرح زندگی دشوار ہے۔ اس لیے ایک جماعت کے اجتماع کی ضرورت پڑتی ہے جن میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے۔ مثلاً ایک شخص سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تنہا زراعت کرے، کیونکہ زراعت کے لیے آلات درکار ہوتے ہیں اور آلات کے لیے لوہار اور بڑھئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر غذا کے لیے پیسنے والا اور کھانا پکانے والا ضروری ہے۔ اس طرح لباس بھی ایک شخص تیار نہیں کر سکتا، اس لیے اول روٹی کی زراعت ضروری ہے، پھر کاتنے اور بننے کی آلات کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ان کپڑوں کے سینے والے کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ الغرض انسان کا تنہا رہنا دشوار ہے اور بغیر اجتماع کے وہ ضروریات زندگی مہیا نہیں کر سکتا۔ غزالی نے تعمیر مکانات کی ابتدا کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ اگر یہ انسانی جماعت جنگل میں رہے تو گرمی، سردی اور بارش سے انہیں ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑے اور پھر چوروں کے ہاتھوں انہیں آئے دن نقصان پہنچے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ لوگ مستحکم مکانات بنا کر ایک ایک خاندان مع آلات و سامان کے جدا جدا رہیں۔ بعض اوقات یہ خوف رہتا ہے کہ شاید باہر سے چور آ کر سب گھروں کو نہ لوٹ لے۔ اس کی وجہ سے فصیل اور شہر پناہ کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس طرح شہر وجود میں آتے ہیں۔ جب شہروں میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کے باہمی معاملات میں اکثر نزاع پڑ جاتی ہے، کیونکہ اجتماع میں ایک شخص دوسرے کا ولی بن جاتا ہے۔ عاقل پر سیادت و ولایت ہونے سے نزاع ضرور پیدا ہو جاتی ہے، برخلاف اس کے جانوروں پر ولایت باعث نزاع نہیں ہوتی، کیونکہ جانور تاب مخاصمت و مقابلہ نہیں رکھتے، خواہ ان پر کتنا ہی ظلم توڑا جائے۔ لیکن بیوی اپنے شوہر سے اور بیٹا اپنے باپ سے جھگڑ بیٹھتا ہے۔ اس خاندانی اور گھریلو قسم کے جھگڑوں کے علاوہ جماعت میں اور بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر والوں سے لین دین کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ لین دین باہمی نزاع کا سبب بن جاتا ہے۔ چرواہے اور زمیندار ایک ہی چراگاہ اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں۔ یہ چراگاہ اور زمین دونوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، جس سے ان میں سے ہر ایک اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو اسی طرح لڑنے دیا جائے تو وہ لڑ لڑ کر تباہ ہو جائے، پھر نزاع تک کیا منحصر ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص زراعت و صنعت سے کسی مرض کی وجہ سے عاجز ہوتا ہے یا ضعیف العمری کے باعث کام کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا شخص یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ہلاک ہو جائے اور اس کی خبرگیری اجتماع کے تمام لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو فی الحقیقت کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہ ہو، اور اگر کسی خاص شخص کے سپرد اس کام کی انجام دہی کر دی جائے تو بلا وجہ کیوں اطاعت کرنے لگا۔ باہمی نزاع پر قابو پانے کے لیے مختلف فنون پیدا ہو گئے۔ مثلاً پیمائش کے فن کی ابتدا ہوئی، جس سے زمین کی مقدار معلوم ہوتی ہے تاکہ نزاع کی صورت میں زمین کی مساوی تقسیم کی جا سکے۔ دوسرا فن سپاہ گری پیدا ہو گیا ہے، جس کا مقصد بزور شمشیر دشمنوں اور مفسدوں سے شہر کو محفوظ رکھنا ہے۔ پھر پنچایت اور حکومت کے فن کی ابتدا ہوئی، جو فصل خصومات میں مدد دیتے ہیں۔ حکومت بغیر قانون کے چل نہیں سکتی، اس لیے حکومت کے وجود میں آ جانے کے ساتھ ہی چوتھا فن فقہ کا پیدا ہو گیا، یعنی وہ قانون شرع جس سے نظم و نسق قائم ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ معاملات و شرائط کے پابند رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کیا ہے؟ غزالی اقتدار اعلیٰ کے بارے میں نہایت واضح نظریہ رکھتے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کی ضرورت کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ اجتماع کو نزاع سے محفوظ رکھنے اور بنی نوع انسان کو باہمی کشت و خون سے بچانے کے لیے متعدد فنون کے علاوہ بہت سے ایسے لائق اور قابل افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان فنون میں مہارت رکھتے ہوں۔ انہیں لائق اور قابل لوگوں کے انتخاب اور تقرر کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے جو امام یا خلیفہ کہلاتا ہے۔ غزالی نے امامت کی اہمیت بیان کرنے میں بہت زیادہ زور بیان صرف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امام زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے امامت نہایت زبردست عہدہ ہے۔ وہ امامت کے وجوب کو شرع سے ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امامت ایک نہایت اہم ادارہ ہے، اول اس لیے کہ مفاد عامہ کے حصول کا واحد ذریعہ یہی ہے، اور دوسرے اس لیے کہ امام لوگوں کو نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اجماع سے بھی یہ امر ثابت ہے کہ بغیر امامت کے اسلامی زندگی کا تصور محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً ہی بعد تمام صحابہ مختلف الخیال ہونے کے باوجود خلافت کی ضرورت پر متفق تھے۔
غزالی امامت کو نظام دین کے لیے اشد ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نظام دین کا دار و مدار نظام دنیا پر ہے اور نظام دنیا امام کے بغیر محال ہے۔ اسی لیے نظام دین ایک ایسے امام کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ اس طرح غزالی دین و سیاست کو جدا نہیں کرتے، وہ دونوں کو چولی اور دامن کی حیثیت دیتے ہیں، اور دلیل کے طور پر وہ مشہور حدیث پیش کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ دین و حکومت دو تمام بچے ہیں، دین بنیاد ہے اور حکومت اس کی نگہبان ہے۔ اس کے باوجود دین کے مقابلے میں امام صاحب سیاست کو زیادہ اہم خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ مقصود بالذات دین ہی ہے، لیکن حصول دین کا ذریعہ حکومت و سیاست ہے، اور بغیر حکومت کے سعادت اخروی کا تصور ہی محال ہے۔ امام کے اوصاف: غزالی نے امامت کے مسئلے میں بہت حد تک متضاد نظریے پیش کیے ہیں۔ اس تضاد کا سبب ان کی ہم اثرانہ سیاست ہے۔ خلیفہ خود مختار اور طاقتور بادشاہوں کے سامنے بالکل بے بس تھا، اور اس کے فوجی اور سیاسی اختیارات صفر اور کے برابر تھے۔ غزالی اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں امام کا نظریہ قریباً وہی پیش کرتے ہیں جو ماوردی کا، جس کے لحاظ سے خلیفہ اور امام مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن احیاء العلوم میں وہ خلافت کو صرف مسلمانوں کے اتحاد کی نشانی کے طور پر باقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ غزالی نے امام کے وہی اوصاف گنائے ہیں جو ماوردی نے بیان کیے ہیں، تاہم بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر انہوں نے جا بجا ماوردی کے بیان کردہ اوصاف میں تبدیلیاں کی ہیں۔ جہاد کے لیے ہمت و شجاعت کا مالک ہونا خلیفہ کے لیے ایک بنیادی وصف سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن غزالی کے زمانے میں مستظہر باللہ اور عباسی خلیفہ تھا۔ 17 سال کی عمر میں زمام حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس کے مقابلے پر سلاجقہ کی طاقتور حکومت قائم تھی۔ اگرچہ الپ ارسلان اور ملک شاہ کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، تاہم ملک شاہ کے بیٹے خانہ جنگیوں کے باوجود بڑی قوت و شوکت کے مالک تھے۔ غزالی خلیفہ میں جہاد کی قوت کو ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے درباریوں میں کوئی شخص ان اوصاف سے متصف ہو تو پھر خلیفہ کا کمزور ہونا بھی ضرر رساں نہیں ہے۔ غزالی سلاطین کو خود مختار، خود سر فرما روا کے مانند نہیں بلکہ خلیفہ کے مطیع و فرما بردار کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ کے لیے ماوردی نے دوسری صفت اصابت رائے کو ضروری قرار دیا ہے، یعنی خلیفہ میں نظم و نسق کی حکومت کی صلاحیت ہو۔ غزالی کا کہنا ہے کہ خلیفہ کے لیے یہ صفت بھی لازمی نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ کو ماہر اور فرض شناس وزراء دستیاب ہو سکتے ہیں، اور یہی وزراء نظم و نسق کے مملکت کو خلیفہ کی طرف سے چلا سکتے ہیں۔ ماوردی نے امام کے لیے تیسری صفت علم بتلائی ہے۔ اس کے نزدیک علم کا معیار یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اجتہاد کیا جا سکے اور مشکل سے مشکل مقدمات کا فیصلہ کر سکے۔ غزالی کے پیش نظر مستظہر باللہ جو علم فن کا قدردان اور علماء اور فضلاء کا سرپرست ضرور تھا، تاہم اجتہاد کے درجے تک علم نہیں رکھتا تھا۔ غزالی اجتہاد کو بھی خلیفہ کے لیے لابدی خیال نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب شجاعت و قوت میں خلیفہ سلطان پر اعتماد کر سکتا ہے اور تدبیر سلطنت میں وزراء کا دست نگر ہو سکتا ہے، تو پھر دینی مسائل کے لیے وہ علماء سے مدد کیوں نہ لے؟ اسی لیے غزالی علماء سے مشورہ لینے اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہیں، تاہم وہ خلیفہ کو علوم شرعی کے مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خلیفہ جب تک شرعی علوم سے واقف نہ ہوگا، عوام اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ صرف علوم شرعی سے واقفیت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ شرع کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اس کی روشنی میں امور سلطنت کا انجام دینا بھی خلیفہ پر فرض ہے۔ ہم عصر علماء سے مشورہ لینے کے ساتھ ساتھ خلیفہ کو گزشتہ زمانے کے علماء کے وہ مشورے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً دیے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور عادل خلفاء کے اقوال کو بھی مشعل راہ بنانا چاہیے۔ یہ تین صفات یعنی شجاعت، تدبیر اور علم ایسی صفتیں ہیں جن سے رعایا و عوام بلا واسطہ بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ان تینوں کی عدم موجودگی میں ممکن ہے کہ افراد اچھے شہری بن جائیں، لیکن وہ اچھے فرما روا نہیں بن سکتے۔ غزالی اس حقیقت سے بے خبر نہ تھے، اس لیے انہوں نے ماوردی کی تیار کردہ فہرست میں ایک صفت کا اضافہ کیا ہے، اور وہ صفت ورع ہے، یعنی خوف خدا۔ وہ خوف خدا کو خلیفہ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ان صفات کے علاوہ غزالی نے خلیفہ کا عاقل و ذکی ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ فہم و فراست، عقل و ادراک فرما روا کے لیے لازمی صفات ہیں۔ چیزوں کی صحیح اندازہ کرنے کا ملکہ، دور اندیشی اور اعلیٰ ترین قوت ارادی، حالات حاضرہ کی مکمل واقفیت اور قدیم بادشاہوں کی تاریخ کا علم، نیز رعایا کے ساتھ بے پناہ محبت، غزالی کے نزدیک ایک خلیفہ کے بنیادی اوصاف ہیں۔ وہ خلیفہ کو اعلیٰ کردار کا مالک بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماوردی کی طرح وہ عدالت، تواضع، سخاوت اور رحم دلی کو فرما روائی کا جوہر سمجھتے ہیں۔ اگر غزالی کے ہم عصر خلفائے عباسیہ کو پیش نظر رکھ کر ان صفات کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ غزالی نے بہت بڑی حد تک عملی دنیا سے نکل کر خیالی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اگرچہ انہوں نے ماوردی کے نظریات میں بہت کچھ اصلاح کی، بالخصوص ماوردی کے قائم کردہ معیار کو قابل الحصول بنانے کی کوشش کی، تاہم ان کے بیان کردہ اوصاف اور اس زمانے کے خلفائے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یہ خلفاء مسلوب الاختیار تھے اور دارالخلافے پر اغیار کا قبضہ تھا۔ ایک صدی سے اوپر وہ آل بویہ کے مظالم کا شکار بنے رہے،
غزالی کی ولادت سے صرف 3 سال پہلے سلجوکیوں نے بویوں کو بغداد سے بے دخل کیا تھا۔ اس طرح امیر المومنین ایک آقا کی ماتحتی سے نکل کر دوسرے آقا کے زیر سایہ عاطفت آ گئے۔ سلجوقی الپ ارسلان اور اس کا بیٹا ملک شاہ غزالی کے ہم اثر تھے۔ غزالی ملک شاہ کے عہد میں بغداد پہنچے۔ ان صفات کے بیان کرنے میں غالباً غزالی کے پیش نظر خلفائے راشدہ اور دیگر بڑے خلفاء کے علاوہ یہ دونوں سلجوقی بادشاہ بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سلطان کے وجود کو جائز خیال کرتے ہیں، بلکہ سلطان کی صفات کو خلفاء کی صفات کا تکملہ و تتمہ بتلاتے ہیں، اور خلیفہ کو اس بات کا حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات ایسے لوگوں کو تفویض کرے جو فی الحقیقت شوکت و قوت کے مالک ہوں، لیکن لوگوں کے معاش و مواد کی ساری ذمہ داری خلیفہ ہی پر ہے، نہ کہ اس شخص پر جس کے سپرد اختیارات کیے گئے ہوں۔ اب شخصی حکومت، اسلام شخصی حکومت کو پسند نہیں کرتا۔ غزالی نے بدلے ہوئے حالات کے تحت شخصی حکومت پر مہر جواز ثبت کر دی ہے، لیکن اس پر قدغن بٹھا دیا ہے، اور خلیفہ کے اختیارات اس قدر محدود کر دیے ہیں کہ مطلق العنانی نام کو بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ اخلاقی بندشوں اور قانونی شکنجے میں خلیفہ کو اس طرح جکڑ دیتے ہیں کہ وہ بے دست و پا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہے کہ امام صاحب شخصی حکومت کو جائز خیال کرتے تھے، کیونکہ شخصی حکومت کی اہم ترین خصوصیت غیر محدود اختیارات ہیں، جن کو وہ کسی حالت میں بھی حکمران کے سپرد کر دینے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ وہ مشورہ لینے کو فرما روا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور اپنی تصانیف میں بار بار اس کے لیے تاکید کرتے ہیں، حتیٰ کہ سیاست سے متعلق شاید ہی ان کی کوئی کتاب ہو جس میں مشورے کی اہمیت بیان نہ کی گئی ہو۔ تبر المسبوق میں اصول حکمرانی بیان کرتے ہوئے پہلا اصول عدل و انصاف بتلایا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہی اصول مشورے کو قرار دیا ہے۔ ایک طرف غزالی نے سربراہ مملکت کو تاکید کی ہے کہ وہ علماء و ماہرین سے مشورے کرے، تو دوسری طرف ان علماء و ماہرین کو فرما رواؤں سے دور بھاگنے کا حکم دیا ہے۔ ان حالات میں جہاں فرما روا پر اخلاقی پابندیاں ہوں اور قانون نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو، اور پھر وہ منمانی کارروائی کرنے کی بجائے قدم قدم پر عمائدین کی رائے کا محتاج ہو، تو ظاہر ہے شخصی حکومت کا پنپنا ممکن نہیں۔ اب فرائض: غزالی نے خراج کی وصولی اور اس کی تقسیم، دشمنوں پر فوج بھیجنا، ہتھیاروں کی تقسیم، نیز سمت جنگ کا تعین اور سپہ سالار اور دیگر رؤسائے جماعت کی تقرر کو سربراہ حکومت کے فرض میں داخل کیا ہے۔ غزالی نے اس پر ایک اور فرض عائد کیا ہے، وہ یہ کہ رعایا کی حالات معلوم کرے۔ وہ تفتیشی حالات کے لیے خلیفہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ اپنا معمول بنائے کہ صبح کے وقت سیر کے لیے نکلے، تاکہ مظلوم اس سے مل کر عرض حال کر سکیں۔ اس کے علاوہ دربار عام کے روزانہ منعقد کرنے کی بھی وہ تاکید کرتے ہیں، جس میں ہر کس و ناکس شریک ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہترین فرمانروا وہ ہے جو مملکت کی خفیہ ترین حالات سے واقفیت رکھتا ہو۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بغیر مخبروں کے فرمانروا بغیر روح کے جسم کی مانند ہے، تاہم انہوں نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ لوگوں کے نجی اور خانگی معاملات کی چھان بین کرے۔ وہ اس سلسلے میں حضرت عمر کا مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں، جب وہ دیوار پھاند کر ایک گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ مالک مکان نے ان کے اس رویے کے خلاف یہ کہہ کر احتجاج کیا تھا کہ آپ نے قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ نجی رازوں کی جستجو میں دروازے کے سوا اور کسی راستے سے مکان میں داخلہ اور بغیر اجازت کے گھر میں گھسانا ممنوع ہے۔ حضرت عمر نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا اور مالک مکان سے معذرت چاہی تھی۔ غزالی خلیفہ کے فرائض میں انصاف کو اولین اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے اصول حکمرانی بتلائے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا اصول عدل و انصاف کو قرار دیا ہے۔ وہ فرما روا کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ دنیاوی جاہ و جلال فانی ہے، اور ایک نہ ایک دن اسے شہنشاہ حقیقی کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ظلم حکم الہی کی خلاف ورزی ہے، اور بے رحمی اللہ تعالیٰ سے سرکشی کے مترادف ہے۔ عدل کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے غزالی بہت سی حدیثیں پیش کرتے ہیں، مثلاً ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن 7 آدمی حق تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلا شخص عادل بادشاہ ہوگا۔ غزالی نے سربراہ مملکت کو عدل و انصاف کی ترغیب دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے 10 زرعی اصول بھی وضع کیے ہیں، اور ہر ایک اصول کو احادیث، آثار صحابہ اور تاریخی روایات سے ثابت کیا ہے۔ یہ اصول مختصراً یہ ہیں: پہلا، خلیفہ کے سامنے جب کوئی مقدمہ پیش ہو تو وہ خود کو ریت خیال کرے اور حکمران کسی دوسرے کو سمجھے، اور جو بات اپنی ذات کے لیے پسند نہ کرے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ چاہے۔ اس اصول کی خلاف ورزی کو غزالی دغا اور خیانت کا نام دیتے ہیں۔ دوسرا، اپنے دروازے پر حاجت مندوں کے اجتماع کو برا نہ سمجھے، اور جب تک کسی ایک مسلمان کی بھی حاجت باقی رہے اس کے خطر سے خوفزدہ رہے، اور کسی کام میں حتیٰ کہ عبادت میں بھی مشغول نہ ہو، کیونکہ مسلمان کی حاجت روائی نوافل سے بہتر ہے۔ تیسرا، وہ اچھا پہننے اور اچھا کھانے کی عادت نہ ڈالے، اور ہر چیز پر قناعت کر لے، کیونکہ قناعت کے بغیر عدل ممکن نہیں۔ چوتھا، ہر بات میں نرمی برتے، سختی سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی سختی کرے تو اس کے ساتھ بھی لطف و کرم سے پیش آئے۔ پانچواں، اس امر میں کوشاں رہے کہ شرع کی حدود میں رہ کر رعایا کی خوشنودی حاصل کرے، لوگوں کی زبانی تعریف سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ عوام اس سے خوش ہیں۔
बल्कि निहायत मोतमिद लोगों को इस बात पर मुतय्यन करे कि वो असल कैफियत की तहकीक करके उसे मुतला करें। छठा, खलीफा खिलाफ शरीयत किसी शख्स की रजामंदी का ख़्वाह ना हो, क्योंकि जो शख्स शरअ की मुखालफत से खुश होता है उसकी नाराज़गी बेअसर व बेज़रर होती है। सातवां, वो हुकूमत को ख़तरनाक काम समझता रहे, क्योंकि खलाइक की हुकूमत का बार उठाना आसान काम नहीं। गजाली का कहना है कि जो शख्स हुकूमत का हक अदा करता है वो हक ताला से अब्दी सआदत हासिल कर लेता है, और जो ऐसा नहीं करता वो ऐसी शिकावत में मुब्तला हो जाता है जिससे बढ़कर कोई शिकावत नहीं। हुकूमत के खतरात से महफूज रहने के लिए गजाली दीनदार उलमा की सोहबत को सरबराह हुकूमत के लिए लाजमी करार देते हैं। और आठवां, खलीफा हमेशा नेक और दीनदार लोगों से मुलाकात का शौक रखे और उनकी नसीहत गोश होश से सुने, और हरीस और तामे उलमा से दूर रहे, क्योंकि ऐसे लोग खलीफा को धोखे में रखेंगे और उसकी झूठी तारीफ करके खुश करने की कोशिश करेंगे। गजाली ने इस सिलसिले में दीनदार उलमा की पहचान भी बतला दी है। वो ये कि जो आलिम अमीर की कुर्बत की परवाह न करे और किसी हाल में भी इंसाफ का दामन न छोड़े, वही दीनदार कहलाने का मुस्तहिक है। और नवा, सरबराह मुमलिकत का सिर्फ ये फ़र्ज़ नहीं कि खुद जुल्म से बाज रहे, बल्कि उस पर यह भी वाजिब है कि अम्माले सल्तनत को मुहज़्ज़ब बनाए, और अगर उनसे जुल्म सरज़द हो तो अपनी खफगी और नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि मातहत अमले के मज़ालिम के मुतालिक भी वो जवाबदेह है और इससे बाज़ पुर्स की जाएगी। 10वां, खलीफा पर तकब्बुर गालिब ना हो, क्योंकि तकब्बुर से गुस्सा गालिब हो जाता है और गुस्सा इंतकाम लेने पर आमादा कर देता है। गजाली के नज़दीक अक्ल का बदतरीन दुश्मन गुस्सा ही है। वह सरबराह मुमलिकत को ताकीद करते हैं कि तमाम कामों में रग़बत अफ़ू ही की जानिब हो और बुर्दबारी को अपना पेशा बना लें। अब सुल्तान क्या है? गजाली के नज़दीक खुलफा के अम्माल में सबसे ज़्यादा अहमियत सुल्तान को हासिल है। उनके नज़दीक सुल्तान के ज़ुमरे में वो अशख़ास शामिल हैं जिन्होंने अपने क़ुव्वत बाज़ू से मुमलिकत के कुछ हिस्से पर कब्ज़ा जमा लिया हो, और वो अपनी फ़ौजी ताकत के बावजूद इमाम वक्त का ताबे और फरमाबरदार हो, और इमाम के नाम खुतबों में पढ़े और सिक्कों पर कंधा कराए। इमाम साहब आले अब्बासी को खिलाफत का जायज़ हकदार समझते हैं, लेकिन खलीफा को ये हक भी देते हैं कि कारोबार मुमलिकत को शौकत और क़ुव्वत के मालिक अफराद के हवाले कर दे, बशर्ते कि ये अफराद खलीफा का एहतराम करते हों और उनके ज़ेर फरमान हों। सलातीन व उमरा जब तक खिलाफत अब्बासिया को तस्लीम करते रहें, गजाली के नज़दीक उनकी हुकूमत जायज़ और कानूनी है, क्योंकि अगर उनकी हुकूमत को जो क़ुव्वत के ज़रिए वजूद में आई हो तस्लीम ना किया जाए तो मुल्क में लाकानूनियत और फितना व फसाद का दौरा हो जाएगा और मफाद आमा के इदारे अज़्व मुअत्तल बनकर रह जाएंगे। गजाली जालिम सुल्तान की बरतरफी को भी करीन मसलिहत नहीं समझते, क्योंकि जब तक जालिम को फ़ौज की हिमायत हासिल रहेगी उसका माज़ूल करना किसी के बस की बात नहीं। अगर उसकी बरतरफी की कोशिश भी की गई तो नताइज बड़े मोहलक होंगे और रोए ज़मीन पर फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। गजाली हर कीमत पर अमन व अमान को बहाल रखना चाहते हैं। उसके सबूत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मशहूर हदीस पेश करते हैं, यानी अगर तुम पर हबशी गुलाम भी हुक्मरान बन जाए तो उसकी इताअत करो और उसका हुक्म मानो। सुल्तान के फ़राइज़ में गजाली ने क़याम अमन और दफ़ा फ़साद, रिफ़ाह आमा के काम, खल्क़ अल्लाह की मोहब्बत को दाखिल किया है और अवाम पर सलातीन की फरमाबरदारी हर हाल में वाजिब बतलाई है। अब दीगर अम्माले हुकूमत। गजाली ने सरबराह मुमलिकत के फ़राइज़ की एक तवील फ़हरिस्त पेश कर दी है। उनको इस बात का एहसास था कि एक शख्स का इतने बहुत से काम को अंजाम देना अक़लन महाल है, इसलिए वो हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों पर मख़सूस सिफ़ात के हामिल अशख़ास के तकर्रुर की सिफ़ारिश करते हैं। इन कारकुनों के लिए सरकारी खजाने से तनख्वाह की वसूली को जायज़ बतलाते हैं। उनका कहना है कि जब ये लोग अपने फ़राइज़ मफ़सूज़ा में मशगूल होंगे तो वो निजी कामों की अंजामदही से माज़ूर होंगे, और चूँकि वो खुद माश के मोहताज हैं इसलिए ज़रूरी है कि बतौर खराज के कुछ उनको मिले, ताकि वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात से बेपरवाह होकर अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मशगूल हो सकें। इस तरह सीगे खराज वजूद में आता है। इस सीगे के वजूद में आ जाने की वजह से बहुत से ओहदेदारों की ज़रूरत महसूस होती है। मसलन एक मोहसिल दरकार होता है जो खराज की रकम लोगों से अदल और नरमी के साथ वसूल करे, और फिर रकम खराज के तयन के लिए भी एक ओहदेदार की ज़रूरत है जो इंसाफ के साथ काश्तकारों और मालदारों पर खराज आयद करे। फिर खराज से वसूल की हुई रकम की हिफाजत के लिए एक खजानची ज़रूरी है। फिर ये रकम पड़ी नहीं रहती है बल्कि मुस्तहिकीन में तकसीम भी होती है। इसके लिए भी एक बख्शी या कासिम मुकर्रर होना चाहिए। गजाली ने सूबाई हुकाम के फ़राइज़ बतलाने में भी कोताही नहीं बरती। वो गवर्नरों को रियाया के साथ नरमी करने की ताकीद करते हैं, गुस्सा की हालत में या हिर्स से मजबूर होकर किसी हुक्म के जारी करने को ममनू करार देते हैं। गजाली सूबाई निज़ाम को भी जमहूरियत के उसूल पर चलाना चाहते हैं।
ان کا مشورہ ہے کہ صوبے کا نظم و نسق سربر آوردہ افراد کے سپرد کر دینا چاہیے، یعنی محکمہ خوراک، محکمہ آبپاشی اور محکمہ دفاع۔ وہ گورنروں کو منشیات کے استعمال سے پرہیز کرنے کی بھی تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شراب وغیرہ تمام نشے عارضی جنون کا باعث ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجنوں سے امور سلطنت کی انجام دہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب مال سلطنت اور امیر مملکت میں رابطہ بے حد ضروری ہے۔ غزالی وزیر کو ان دونوں کے درمیان کی کڑی بتلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک خلیفہ اور دیگر عہدیداروں میں تعاون اور رابطہ نہ ہو، اس وقت تک سلطنت کے کاروبار کا چلنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باوفا، دیانت دار، عاقل اور رازدار وزیر کی تلاش کرنے کے لیے سربراہ مملکت کو حکم دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان صفات کا حامل وزیر خلیفہ کی ناموری اور شہرت میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ ایسے وزیر کی قدر کرنی چاہیے اور حتی الامکان اسے ناراض نہ ہونے دینا چاہیے۔ اب میزانیہ، غزالی نے 900 سال پہلے ہی میزانیہ کا تصور پیش کیا تھا۔ وہ باقاعدہ آمدنی و خرچ کی مدیں بتلاتے ہیں۔ آمدنی کے سلسلے میں جائز ٹیکسوں کی وصولی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ شرعی حدود سے ایک پائی بھی زائد وصول کرنا ان کے نزدیک ناجائز ہے۔ انہوں نے حکومت کی آمدنی کی 3 قسمیں بتلائی ہیں۔ پہلی قسم حلال آمدنی ہے، جس میں مال غنیمت، شرعی شرائط کے مطابق وصول کردہ جرمانے اور لاوارث کی میراث شامل ہے۔ آمدنی کی دوسری قسم حرام ہے۔ اس قسم میں مسلمانوں سے وصول کردہ خراج یا ان سے حاصل کردہ جرمانوں کی رقوم اور رشوت داخل ہے۔ غزالی نے سربراہ مملکت و دایان حکومت کو اس قسم کی آمدنی سے بچنے کی پرزور تاکید کی ہے اور اس کے متعلق بہت زور بیان صرف کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ غزالی نے ایسے لوگوں کو جو شاہی خزانے سے روزینہ وصول کرتے ہیں تاکید کی ہے کہ وہ رقم کی وصول یابی سے پہلے معلوم کریں کہ حرام آمدنی میں سے تو ان کو روزینہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ وہ علماء کا حکم دیتے ہیں کہ اگر سربراہ مملکت یا کوئی حاکم ان کے پاس حرام مال غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے بھیجے تو وہ اسے واپس کر دیں اور سربراہ مملکت کو مشورہ دیں کہ مال ان کے مالکوں کو واپس دے دیا جائے۔ حلال و حرام آمدنی کے علاوہ غزالی نے ایک اور قسم بتلائی ہے، وہ مشکوک یا مشتبہ آمدنی کی ہے۔ بیگار لینے اور اس کے ذریعے رقم حاصل کرنے کو وہ مشکوک آمدنی کہتے ہیں۔ وہ احادیث کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ ایسی آمدنی سے بھی پرہیز لازم ہے۔ غزالی نے جتنا زور جائز آمدنی پر دیا ہے، اسی قدر زور جائز خرچ پر بھی دیا ہے۔ ان کے نزدیک سربراہ مملکت کو یہ اختیار نہیں کہ خزانے سے اپنی ذات پر کوئی رقم خرچ کرے۔ وہ صرف مفاد عامہ پر رعایت سے حاصل کردہ رقوم کو خرچ کر سکتا ہے۔ جائز آمدنی اور خرچ کے سلسلے میں غزالی احادیث اور خلفائے راشدین اور مشاہیر سلاطین کے اقوال اور ان کے طریقہ ہائے کار سے استدلال کرتے ہیں۔ اب معاشرتی طبقے، آخر میں غزالی کے معاشرتی اور اقتصادی نظریات کا جائزہ بھی مفید ہوگا۔ اگرچہ ان کا تعلق بلا واسطہ سیاسیات سے نہیں ہے، تاہم سماج اور معاش سیاسی زندگی پر بہت حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ غزالی نے پیشے کے لحاظ سے انسانوں کے 3 طبقے قائم کیے ہیں۔ پہلا طبقہ کاشتکاروں، چرواہوں اور اہل حرفہ پر مشتمل ہے۔ دوسرے طبقے میں فوجی اور لشکری شامل ہیں۔ تیسرا طبقہ اہل قلم و اہل علم حضرات کا ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ اہل قلم پہلے 2 طبقوں میں ربط قائم کرتے ہیں اور پہلے طبقے سے خراج وصول کر کے دوسرے طبقے کے افراد میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل قلم فوجیوں سے اور فوجی کاشتکاروں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اب مبادلہ و اشیاء و سکہ، غزالی کہتے ہیں کہ صنعت و حرفت بغیر مال و اوزار کے نہیں چل سکتے۔ وہ مال کی تعریف بہت جدید طرز پر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مال میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو روئے زمین پر پائی جاتی ہیں اور لوگ ان سے منتفع ہوتے ہیں۔ وہ مال میں غذا، مکانات، دکان، کھیت اور لباس کو شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے مال کے عوض مال کے لین دین کو انسانی ضروریات نیز باہمی تقسیم کار کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات ایسی آبادی بھی ہوتی ہے جہاں کاشتکار تو ہوتے ہیں لیکن زرعی آلات نہیں ہوتے، اور بڑھئی اور لوہار بعض اوقات ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ کسان جو ہل وغیرہ کا محتاج ہے، بڑھئی اور لوہار کے بغیر اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح بڑھئی اور لوہار غلہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ باہمی ضرورت بیع و شراء کا محرک بنی، یعنی غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی چیز دے کر آلات خریدے اور آلات بنانے والا اپنے آلات کے عوض غلہ خریدنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے بازار اور منڈیاں وجود میں آئیں، کیونکہ انفرادی لین دین میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ ضروری نہ تھا کہ طرفین میں سے ہر ایک کو ایک ہی وقت ایک دوسرے کی چیز درکار ہو۔ مثلاً یہ بہت ہی کم ہوتا تھا کہ جب کسان کو آلات کی ضرورت ہو تو اسی وقت لوہار اور بڑھئی غلے کے خواہاں ہوں۔ اسی وقت اور دشواری پر قابو پانے کے لیے دکانیں اور منڈیاں قائم ہوئیں۔ پھر دیہات سے شہر میں غلہ لانے اور شہر سے دیہات تک آلات پہنچانے کے لیے ذرائع نقل و حمل کی ضرورت پڑی، اور اکثر مال کے پاس بار برداری کے جانور نہ ہوتے تو ایسے لوگوں سے معاملہ کرتے جن کے پاس بار برداری کے جانور ہوتے۔ اس طرح اور ٹھیکے کا طریقہ رائج ہوا۔ جب خرید و فروخت میں اضافہ ہوا تو معاملات و معاوضات میں تعین مقدار کی ضرورت لاحق ہوئی۔ 2 چیزوں کے تبادلے میں عدل و مساوات لازمی چیزیں ہیں۔ مساوات کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیز جو عینی ہو، مالیت رکھتی ہو اور پائیدار بھی ہو۔
मादनी अशिया में ये शर्तें पाई जाती हैं, इसलिए सोना, चांदी और तांबे को मसावात की गर्ज से नकदी मुकर्रर किया और बाकायदा सिक्के ढाले गए। इस तरह गजाली ने माल के बदले माल के लेन देन से लेकर सिक्कों के वजूद में आ जाने तक के मुख्तलिफ मराहिल का निहायत कामयाब तरीके से जायजा लिया है। फिर वो सिक्कों के सिलसिले में एक धाती सिक्कों के अलावा सह धाती सिक्कों का तरीका भी बतलाते हैं। ये कहना मुबालगा न होगा कि गजाली अपने तमाम पेशरों और हम असरों से गोए सबकत ले गए हैं और उनके सियासी अफकार में 900 साल गुजर जाने के बावजूद भी ताजगी पाई जाती है।